رات پہی تے سونے نو رب کول بلا کے ویکھ لیا دن چڑھیا کملی والے نو دن چڑھیا کملی والے نو سب یاراں آ کے ویکھ لیا جدوں رات پہی تے سونے نو جدوں رات پہی تے سونے نو رب کول بلا کے ویکھ لیا جدوں رات پہی تے سونے نو رب کول بلا کے ویکھ لیا دن چڑھیا کملی والے نو دن چڑھیا کملی والے نو سب یاراں کے ویکھ لیا یعنی رات پئی تو اللہ نے بلا لیا اپنے محبوب کو اور عرش عظیم پر بٹھایا اللہ نے محبوب کو دیکھا محبوب نے اللہ کو دیکھا جب دن ہوا تو سب یار اکٹھے ہو گئے صحابہ اکٹھے ہو گئے رات رب دیکھ رہا ہے دن کو سب یار دیکھ رہے ہیں یعنی اس دا مطلب یہ ہے خالق بھی تانگے درشن نو خالق بھی تانگے درشن نو مخلوق بھی ترسے ویکھن نو کسے کول بلا کے ویکھ لیا کسے درد جا کے ویکھ لیا کسے کول بلا کے دیکھ لیا یعنی اللہ نے کول بلا لیا محبوب کو دیکھ لیا اور کسی نے جا کر در پر دیکھ لیا صحابہ نے جا کر در مصطفیٰ پر جا کر زیارت کر لی جد رات پہی تے سونے نو رب کول بلا کے دیکھ لیا دن چڑھیا کملی والے نو سب یاراں آ کے ویکھ لیا مطلوب ستا فرشاں تے طالب نو ڈیکاں عرشاں تے مطلوب ستا فرشاں تے طالب نو ڈیکاں عرشاں تے جبریل نو گلیا نال ادب سونے نو جگا کے ویکھ لیا یعنی مطلوب اللہ کے محبوب زمین پر آرام فرما رہے ہیں اس رات کو رجب کی 27ویں رات کو ام ہانی کے گھر یا مقام حتیم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد آرام فرما رہے تھے یعنی سو رہے تھے حضور فرماتے ہیں آدھا جاگ رہا تھا آدھا سویا ہوا تھا یعنی جاگو میٹے میں تھا پنجابی میں جاگو میٹ یعنی ابھی جاگ رہا تھا کچھ سویا ہوا تھا کہ یعنی مطلوب زمین پر ہے اور طالب اللہ کی ذات آسمانوں پر جو ہے اڈیق میں ہے یعنی محبوب کی جو ہے وہ انتظار میں ہے اور جبریل کو ادب کے ساتھ بھیج دیا جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ جاؤ میرے
محبوب کے لے آؤ۔ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ یہ تو آرام فرما رہے ہیں، دروازے کو کھٹکاؤں، ان کو ہلاؤں کیسے؟ فرمایا ادب کی جا ہے، آواز دینی ہے، نہ ہلانا ہے نہ کنڈا کھٹکانا ہے، تو کیسے کروں؟ فرمایا اوپر سے چھت کو تھوڑا سا سوراخ کرو، اندر جا کر داخل ہو کر یا جبرائیل قبل قدمی، محبوب دے پیر نو بوسے دے، یا جبرائیل قبل قدمی ہے، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدم چوم، میرے محبوب کے قدم چوم۔ تو انہوں نے لکھنے والے لکھا کہ جبریل نو گلیا نال ادب، سونے نو جگا کے ویکھ لیا، ایویں جگایا کسی نے جگایا ہی نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جبریل علیہ السلام نے اپنے لب رکھ دیے۔ تمام فرشتوں کا استاد، نوری ملائکہ کا سردار قدم مصطفیٰ کو چوم رہا ہے، یہ شان ہے میرے آقا کی۔ تلیاں پاک حضور دیاں اج صدقے اکھیاں نور دیاں، تلیاں نے پاک حضور دیاں اج اتے اکھیاں رکھیاں نور دیاں، قاصد نے سونے یا قدماں وچ سر اپنا جھکا کے ویکھ لیا، قاصد نے سونیا قدماں وچ سر اپنا جھکا کے ویکھ لیا، جدوں رات پئی تے سونے نو رب کول بلا کے ویکھ لیا، دن چڑھیا کملی والے نو سب یاراں آ کے ویکھ لیا، یعنی قاصد نے جو جبریل علیہ السلام ہے وہ آئے تو انہوں نے اپنا سر محبوب کے قدموں پر رکھ دیا اور کہنے لگے بڑا مزہ آیا، بڑا محبوب کو جگانے کا بڑا مزہ آیا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا جو مزہ محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ معراج دا مطلب ایو کہنا، طالب مطلوب دا مل بینا، طالب مطلوب دا مل بینا، معراج دا مطلب ایو کہنا، طالب مطلوب دا مل بینا، ایک دوجے نے ایک دوجے نو رج کول بٹھا کے ویکھ لیا، یعنی معراج کا مطلب یہ ہے کہ طالب نے مطلوب کو اپنے پاس بٹھایا، مطلوب نے طالب کو دیکھا، طالب نے محبوب کو رج کے دیکھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں معراج کی رات عرش عظیم پر۔ جی چرچا سرکار دا کرنا ہے، ساڈا ایہو جینا مرنا ہے، چرچا سرکار دا کرنا ہے، ساڈا ایہو جینا مرنا ہے، ہوندا اے ظہوری رب راضی، اسنات سنا کے ویکھ لیا، ہوندا اے ظہوری رب راضی، اسنات سنا کے ویکھ لیا، جدوں رات پئی تے سونے نو رب کول بلا کے ویکھ لیا، دن چڑھیا کمبلی والے
यारा के वेख लिया। ये रात मेराज शरीफ की रात है। 3 मरहलों में वाक़या मेराज बयान किया है और वो मौजूद है। तो वाक़या मेराज बहुत तवील है, लंबा है। मैं चंद बातें सिर्फ इसलिए बयान कर दूं ताकि हमें ख़बर हो, मालूम हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत इस रात को अल्लाह ने किस तरह जो है उजागर की। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। मेराज का माना है उरूज, बुलंदी, पस्ती से बुलंदी की तरफ जाना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, मेराज इसे कहते। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पारा नंबर 15 पहली आयत, अल्लाह ने नबी के मेराज का जिक्र फरमाया कि पाक है वो ज़ात जो रात के थोड़े से हिस्से में जिसने अपने बंदा मुक़द्दस को सैर करवाई। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, के पाक है वो ज़ात, यानी पाक है अल्लाह जो हर इज्जत से पाक है। वो पाक ज़ात वो ले गया अपने महबूब को थोड़े से लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में उसने सैर करवाई। तो लैलन के ऊपर तनवीन है, 2 ज़बरें हैं, वो बता रही है कि रात के थोड़े से हिस्से में सैर करवाई है। तो मैं इस पर कादर हूँ, अल्लाह की ज़ात इस पर कादर है कि वो चाहे इससे भी कम और मुख्तसर, इंतहाई कम वक्त में अपने महबूब को अर्श अज़ीम पर ले जाए। वो ज़बरदस्त कुदरतों का, ताकतों का मालिक है अल्लाह, वो ले गया। हुजूर ने नहीं फरमाया कि मैं खुद अर्श अज़ीम पर गया, हुजूर ने नहीं फरमाया कि मैं खुद गया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया मैं ले गया। अल्लाह ने फरमाया मैं ले गया, मैंने अपने महबूब को सैर करवाई रात के थोड़े से हिस्से में। बिअब्दिही, मैं अपने महबूब की रूह को नहीं, सिर्फ रूह को नहीं, जहां अब्द का लफ्ज़ आया है कुरान में, इससे मुराद अकेली रूह नहीं है, बल्कि बिअब्दिही से मुराद रूह माल जिस्म है। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदा ख़ास को, अपने महबूब पाक को रूह माल जिस्म सैर करवाई, रूह माल जिस्म सैर करवाई। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, यानी सैर का आगाज़ मस्जिद हराम से, मक्का मुकरमा से हुआ। और कहाँ ले गया? मक्का से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस जो पहले अंबिया का किबला है, वहाँ ले गया। तो इसलिए ले गया कि अल्लज़ी बारकना खौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, इसलिए ले गया ताकि अपने बंदाए मुक़द्दस को इस सैर में निशानियां दिखाए। उस मस्जिद के इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है और वो निशानियां दिखाए। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, वो बेशक सुनता है और देखता है। यानी अल्लाह जल्ला शानहू ने इस कुरान पाक की आयत में अपने करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का जिक्र फरमाया। तो फरमाया कि ये मेराज मैंने अपने महबूब को करवाई, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का इस आयत करीमा में जिक्र फरमाया। ये मस्जिद हराम पहला अल्लाह का घर, सबसे पहला अल्लाह का घर इस ज़मीन पर मस्जिद हराम है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदन लिल आलमीन, कि ज़मीन पर सबसे पहला जो अल्लाह का घर है मुसलमानों की इबादत, वो मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह, जिसे मस्जिद हराम कहते हैं। मस्जिद हराम हुर्मत वाली, बुजुर्गी वाली, इज्जत वाली मस्जिद काबतुल्लाह, बैतुल्लाह शरीफ। तो ये सबसे पहला घर है
مسجد حرام، مسجد بیت اللہ، اور مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، بیت المقدس جسے کہتے ہیں، یہ مسجد یہ بیت اللہ کے بعد بنائی گئی، اس کی تعمیر بیت اللہ شریف مکہ سے بعد میں کی گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ مسجد حرام کو بنایا تو آپ کے بنانے کے بعد، آپ کے تعمیر کرنے کے بعد، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلا گھر مکہ میں بیت اللہ شریف ہے، مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد اقصی ہے، اس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ پھر ان کے بعد اس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ان کے بعد جتنے انبیاء آئے، ان کا بیت المقدس ان کا قبلہ رہا، بیت المقدس ان کا قبلہ رہا۔ اور پھر اس مسجد میں اللہ نے اور بھی نشانیاں رکھی، یعنی ملائکہ کے اترنے کی جگہ، وحی کے اترنے کی جگہ، انبیاء کا مسکن، انبیاء کی قبور، اور انبیاء کا قبلہ، انبیاء کی عبادت گاہ، اور پھر انبیاء کے ہاتھوں سے اس کی تعمیر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا سے ایک دروازہ عین بہی بیت المقدس کی طرف کھولا، جس میں 70,000 فرشتے روزانہ اترتے گئے اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ اور جو شخص اس مسجد کی زیارت کرے اللہ اسے 1000 شہداء کا ثواب دے، اور جو شخص اس میں 5 وقت کی ایک دن کی 5 نمازیں ادا کرے اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دے جیسا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا۔ یعنی جیسے بیت اللہ کی جو ہے مسجد کی بہت زیادہ تعظیم ہے، اس کے بعد مسجد نبوی شریف کی، اس کے بعد مسجد اقصی کی اسی طرح فضیلت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اس لیے لے جایا گیا کہ ایک تو وہاں سے آسمانوں کی طرف آپ کے سفر کی جو ہے ابتدا تھی، پہلی منزل تھی، دوسرا وہاں جا کر آپ نے انبیاء کو نماز پڑھانی تھی، اور تیسری بات یہ تھی کہ اگر اللہ جل شانہ مکہ سے ہی آپ کو آسمان کی طرف لے جاتا تو یہ کفار کو بات سمجھ میں نہ آتی، اس لیے پہلے زمین کے متعلق بتایا گیا تاکہ حضور فرمائیں کہ میں نے معراج کی ہے، پوچھنے والے پوچھیں تو حضور پہلا مرحلہ بیان کرتے ہوئے فرمائیں میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کی، اور وہ پھر پوچھیں سوال کریں، کیونکہ کفار کو یہ علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں مسجد اقصی میں نہیں گئے، تو جب وہ پوچھیں تو حضور بیان فرمائے تو ان کو سمجھنے میں آسانی ہو، وہ جلدی سے انکار نہ کر سکے۔ تو اللہ جل شانہ اس آیہ کریمہ میں فرما رہا ہے کہ ہم نے سیر کروائی اپنے عبد خاص کو، اپنے بندہ خاص کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں انبیاء کو نماز پڑھا کر، آسمانوں کی سیر کر کے، جنت دوزخ کو دیکھ کر، عرش بری پر جا کر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر کے، امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کر واپس آئے اور یہ اعلان کیا تو کچھ لوگوں نے جو ہے انکار کیا، اور کفار نے تو انکار کرنا ہی تھا، لیکن مسلمان بھی بعض ایسے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگر حضور فرماتے ہیں تو سچ ہے، حضور فرماتے ہیں تو سچ ہے۔ حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے ایک شخص مشرکین میں سے، کافروں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا پاؤں اوپر اٹھائیے۔ حضور نے اپنا پاؤں مبارک اٹھایا، اس نے کہا دوسرا بھی اٹھائیے۔ اس مشرک نے، کافر نے
آپ نے دوسرا، جب اس نے دوسرا کہا تو آپ نے فرمایا اگر میں دوسرا پاؤں اٹھاؤں تو گر جاؤں گا۔ اس نے کہا جب آپ اپنا دوسرا پاؤں اٹھائیں تو گر جائیں گے، تو جب آپ ایک بلشت اوپر نہیں اٹھا سکتے اپنے وجود کو تو کیسے آسمانوں پر چڑھے گئے؟ آپ نے فرمایا جاؤ علی سے جا کر پوچھو۔ حضور گئے ہیں، اللہ لے گیا ہے، اور کافر کو فرما رہے ہیں جاؤ علی سے پوچھو جا کر، کیونکہ اہل ایمان ہی اس کا جواب دیتے گئے۔ بے ایمانوں کو کیا، وہ تو اس میں جو ہے تعویلیں کرتے گئے، اور وہ ان کے ذہن کے اندر جو وسواس آتے گئے اس کے جو ہے وہ پیروکار ہوتے گئے، جبکہ معجزہ کہتے ہی اسے گئے جو عقل میں آئے ہی نہ، عقل میں آئے ہی نہ، جو عقل میں آ جائے اسے معجزہ نہیں کہا جاتا۔ تو معراج حضور کا معجزہ ہے، اور بہت بڑا عظیم معجزہ ہے، بہت بڑا عظیم معجزہ ہے۔ حالانکہ بیان دلیل قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر اٹھایا، زندہ اٹھایا۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ دوسرے آسمان پر اٹھایا ہے تو اپنے محبوب کو 7 آسمان سے اوپر اٹھایا، سدرۃ المنتہا سے آگے عرش عظیم پر، تو یہ اللہ کی شان ہے نا۔ تو جب وہ علی کے پاس پہنچا وہ کافر، تو جا کر کہنے لگا جی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں گیا؟ یہ تو اللہ کی ذات جو زبردست قدرتوں اور قوتوں کی مالک ہے، وہ لے گیا ہے اپنے محبوب کو، اور تو انکار کر رہا ہے اور حضور سے اس طرح الٹے سیدھے سوال کر رہا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ نے تلوار نکالی، اس کی گردن پر برسائی اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ صحابہ نے کہا اے علی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ فرمایا میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ شخص اللہ کی قدرت کا انکاری تھا، یہ شخص اللہ کی طاقت کا، اللہ کی طاقت اور قدرت کا انکاری تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا۔ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا، معجزۂ محمد کا تحقیق ہے، معجزۂ محمد کا تحقیق ہے، جس نے تصدیق کی وہ صدیق ہے، جس نے تصدیق کی وہ صدیق ہے، اور جو منکر ہے کافر ہے زندیق ہے، آج وعدہ خدا آج کی رات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عظیم پر بلایا، اور یہ بہت ہی بڑی عظیم ایک شان اور عظمت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں کہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء اور 313 مرسلین میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سوا کوئی نبی عرش عظیم پر نہیں گیا، فقط وہ میرے اور آپ کے کریم نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ، جو عرش عظیم پر بلائے گئے اور اللہ کا جنہوں نے دیدار کیا۔ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا، اس نے کہا بہت اونچے گئے حضرت موسیٰ، بہت اونچے گئے حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پرواز کی تو فرمایا بہت اونچے گئے حضرت موسیٰ کوہ طور تک پہنچے، اٹھے جو حضرت عیسیٰ، پھر اٹھے جو حضرت عیسیٰ تو دوسرے فلک کے پور تک پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے کوہ طور تک پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام اٹھے تو دوسرے آسمان کے پور تک پہنچے۔ نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، نظر والو ذرا دیکھو حضرت محمد کی بلندی کو، مکہ سے چلے تھے خدا کے نور تک پہنچے، مکہ سے چلے تھے خدا کے نور تک پہنچے، یعنی تمام انبیاء کے آگے، تمام مرسلین کے اوپر جہاں ہر ایک انتہا ہوتی ہے اس سے آگے، اس سے آگے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، عیسیٰ نے دوسرے فلک پہ خلوت خرید لی، عیسیٰ نے
دوسرے فلک پر یعنی دوسرے آسمان پر، عیسیٰ نے دوسرے فلک پر خلوت خرید لی، موسیٰ نے کوہ طور پر حیرت خرید لی، موسیٰ نے کوہ طور پر حیرت خرید لی، ایوب نے بھی صبر کی ہمت خرید لی، ایوب نے بھی صبر کی ہمت خرید لی، اور یوسف نے اپنے حسن کی شہرت خرید لی، اور یوسف نے اپنے حسن کی شہرت خرید لی۔ یعنی آپ کا جو حسن تھا، آپ کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے، اور آپ کے حسن کا پورے عالم میں چرچا تھا، جو دیکھتا فریختہ ہو جاتا، اس کی بھوک ختم ہو جاتی، پیاس ختم ہو جاتی۔ یوسف نے اپنے حسن کی شہرت خرید لی، لیکن ہمارے آقا نے معراج کی رات اپنی ساری امت خرید لی، لیکن میرے آقا نے معراج کی رات اپنی امت خرید لی۔ یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اور پھر کہنے والا کیا کہتا ہے، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ابن یعقوب کو یعنی یوسف علیہ السلام کو، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، اور کلیم اللہ کو ید بیدا کی نعمت بخشی، اور کلیم اللہ کو ید بیدا کی نعمت بخشی۔ ید بیدا یعنی آپ جب بغل میں ہاتھ ڈالتے نور نکل آتا، ہاتھ نورانی ہو جاتا، جب عصا پھینکتے بہت بڑا سانپ بن جاتا، بہت بڑا سانپ بن جاتا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، اور کلیم اللہ کو ید بیدا کی نعمت بخشی، اور ابن مریم کو میسائی کی دولت بخشی۔ یعنی آپ اشارہ فرماتے تو مردہ زندہ ہو کر بیٹھ جاتا۔ ابن مریم کو عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم کو میسائی کی دولت بخشی، اور اپنے محبوب کو بے پردہ اپنی زیارت بخشی، اور اپنے محبوب کو بے پردہ اپنا دیدار اپنی زیارت بخشی۔ یعنی اپنی زیارت کو، اپنے محبوب کو اپنی زیارت کروائی، کسی اور نبی رسول کو اپنا دیدار نہیں کروایا، کسی نبی اور رسول کو اپنا دیدار نہیں کروایا، اپنے محبوب کو بے حجاب۔ حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ اپنے محبوب کو بے پردہ زیارت بخشی، بے پردہ زیارت بخشی۔ اس لیے کہنے والا کیا کہتا ہے کہ بلغ العلا بے کمال ہی، کشفت تجا بے جمال ہی، حسنت جمیع حسال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ ترجمہ کیا ہے، بلغ العلا بے کمال ہی، وہ اپنے کمال سے بلندیوں تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال سے بلندیوں تک پہنچ گئے۔ کشفت تجا بے جمال ہی، آپ نے اپنے جمال سے اندھیروں کو ختم کر دیا، اپنے نور جمال سے اندھیروں کو، ظلمت کو ختم کر دیا۔ اور حسنت جمیع حسال ہی، اور آپ کی خوبیوں کی، آپ کے خصائل کی حد ہی نہیں ہے۔ ہر بندے کی حد ہے، لیکن مصطفیٰ کی عظمتوں کی حد نہیں ہے، مصطفیٰ کے کمال کی، خوبیوں کی، محاسن کی حد ہی نہیں ہے۔ صلو علیہ وآلہ، اور آپ پر سلام ہو اور آپ کی آل پر درود و سلام ہو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے گئے سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ یا رسول اللہ، آپ کے قدم تو عرش عظیم پر چل رہے ہیں، آپ تو عرش عظیم پر چل رہے ہیں، آپ کی گزرگاہ عرش عظیم ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ آپ کا چلنا عرش بری پر ہے، اور آپ کا نگاہ زمین پر جمانا ہے، آپ زمین کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، اور پورے اخلاق عالم میں، زمین و آسمانوں میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو آپ کی نگاہ سے پوشیدہ ہو۔ آپ ہر چیز کو جانتے ہیں اللہ کی عطا سے،
اور پھر دیکھیے عظمت اور بزرگی کا کیا کہنا کہ سارے انسان نیچے گئے، سارے لوگ تمام مخلوقات نیچے گئے، جنات نیچے، انسان نیچے، اور فرشتے نیچے، فرشتوں کے استاد نیچے، اولیاء نیچے، صحابہ نیچے، انبیاء نیچے، انبیاء کی روحیں نیچے، کائنات کی ہر چیز نیچے گئے، مصطفیٰ عرش عظیم پر ہے، عرش عظیم بھی حضور کے قدموں کے نیچے ہے۔ عرش عظیم بھی حضور کے قدموں کے نیچے ہیں۔ لا مکان، مکان کہتے گئے جہاں کہیں مکان ہو، لا مکان جہاں کوئی کہیں مکان نہ ہو۔ آپ لا مکان پر چلے گئے، کہاں گئے؟ لا مکان پر۔ اس رات کو، رجب کی اس 27ویں رات کو، جسے شب معراج کہا جاتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ آپ نے پہلے انبیاء کو مسجد اقصی میں نماز پڑھائی، 1,00,000 کم و بیش تمام انبیاء، تمام مرسلین میرے آقا کے پیچھے گئے، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے گئے، آپ کی تعریف کرتے گئے، آپ کی عزت اور آپ کے محاسن بیان کرتے گئے۔ مسجد اقصی میں آپ امام الانبیاء بنے، تمام انبیاء مقتدی بنے۔ تو میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد باری باری انبیاء نے خطاب کیا۔ جب میرے مصطفیٰ نے کیا تو حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے، اے گروہ انبیاء، ہم سب میں رتبے میں محمد اعلیٰ ہے۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد خطاب ہوئے، خطاب کے بعد آپ پھر لے کر جبریل علیہ السلام چلے، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر، سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام بھی رک گئے۔ آپ رف رف پر سوار ہو کر آگے چلے اور پھر عرش عظیم پر پہنچے، یعنی لا مکان تک پہنچے جہاں مکان نہیں ہے، ہر چیز نیچے ہے، مصطفیٰ اوپر ہے، ہر چیز نیچے ہے اور حضور کی ذات اوپر ہے۔ عرش عظیم پر اللہ کے ساتھ ہم کلام، اللہ کا دیدار، جیسا اس کی شان کے لائق اس نے اپنا دیدار اپنے محبوب کو کروایا، اور اپنے محبوب، ہمارے محبوب نے، ہمارے آقا نے اللہ کا دیدار کیا، اور ایسے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک تجلی دیکھی، بے ہوش ہو گئے طور پر میرے آقا نے کھلی آنکھوں سے دیکھا، میرے آقا نے کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نے جو دیکھا وہی دیکھا، نہ حد سے بڑی نہ ادھر ادھر پھری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور پھر تحفے میں امت کے لیے 50 نمازیں، اور حضور واپس ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، نمازیں 50 بہت زیادہ ہے، آپ واپس جائیے، کم کروائیے۔ بار بار حضور اللہ کی بارگاہ میں جاتے رہے اور نمازیں کم ہوتی رہی، حتیٰ کہ 5 رہ گئی۔ یہ 5 کا تحفہ لے کر آپ عرش عظیم سے زمین پر تشریف لائے۔ معجزات پر معجزات، قدم قدم پر معجزے کا ظہور، قدم قدم پر معجزے کا ظہور۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، فقط میرے مصطفیٰ کی ذات کو دیدار ہوا، فقط میرے حضور کو دیدار ہوا، میرے آقا کو دیدار ہوا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ اے فرشتوں، جنت کو راستہ پہ راستہ کر دو، آسمان کو سجا دو، سارے آسمانوں کو سجا دو۔ اور اللہ نے فرمایا تھا، یا عزرائیل لا تقبض الارواح ہذہ اللیلہ، اے اسرائیل آج کسی کی موت نہ ہو، کیونکہ میرا محبوب میرے پاس آ رہا ہے۔ 70,000 فرشتے دے کر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، ساتھ میکائیل علیہ السلام کو 70,000 فرشتے دے کر بھیجا، جاؤ میرے مصطفیٰ کو کر لے آؤ۔ جناب جبریل علیہ السلام آئے تو حضور علیہ السلام کو جناب اٹھایا، اللہ کا پیغام دیا۔ حضور نے فرمایا، غسل کیا، غسل فرمانے کے بعد
جو ہے آپ نے فرمایا اے جبریل کیسے جانا ہے؟ براق حاضر ہے۔ حضور براق پر سوار ہوئے، اور جب حضور گئے تو پہلے انبیاء وہاں تشریف فرما تھے، حالانکہ انبیاء کسی براق پر نہیں گئے، حضور کو براق پر حضور تشریف لے گئے، اور براق محض عزت کے لیے بھیجا تھا، عظمت کے لیے، بزرگی کے لیے بھیجا تھا، تو دکھانا یہ مقصود تھا۔ حضور براق پر سوار ہیں، براق کی تیزی دیکھ لو، جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں پہلا قدم رکھتا ہے، جہاں براق کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں پہلا قدم ہے۔ لیکن اللہ دکھانا چاہتا ہے، ادھر انبیاء کو براق نہیں دیے، دکھانا چاہتا ہے کہ براق سے زیادہ تیز رفتار نبوت کی ہے، نبیوں کی نبوت کی رفتار براق سے زیادہ ہے، اس لیے وہ پہلے پہنچائے، اس لیے وہ پہلے مسجد اقصیٰ میں پہنچائے، بغیر براق کے پہنچائے۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام رستے میں تھے، مقام طور کے سے گزرے، 2 نفل ادا کیے، آگے سفر ہوا تو بیت اللحم پہنچے، جبریل نے کہا یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اترے، 2 نفل ادا کیے، آگے گزرے تو فرمایا مررت بے قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میرا گزر قبر موسیٰ سے ہوا، میں نے دیکھا موسیٰ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور گزر گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھوڑ گئے ہیں، حضور کی سواری بڑھ رہی تھی مسجد اقصیٰ کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کے نماز پڑھتے گیا، جب پہنچے تو موسیٰ پہلے ہی کھڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام پہلے کھڑے تھے۔ نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں چھوڑا، آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، پہلے پر پہنچے تو ایک نبی ہے، دوسرے پر پہنچے دوسرا نبی ہے، تیسرے پر پہنچے تیسرا ہے، چوتھے پر چوتھا، پانچویں پر پانچواں، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام پہلے کھڑے۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے براق کے اندر وہ قوت نہیں رکھی، میں نے نبیوں کی نبوت کے اندر وہ قوت رکھی ہے۔ براق تو اس لیے بھیجا عظمت کا اظہار ہو، بزرگی کا اظہار ہو، شان کے لیے بھیجا ہے۔ جیسے کسی دوست کے پاس گاڑی بھیج دی جاتی ہے کہ فلاں دن تمہاری دعوت ہے، اور دعوت دینے والے نے دعوت دی اور پھر پیچھے سے پھر پیغام بھیج دیا، یہ گاڑی بھی بھیج رہا ہوں تمہاری جو ہے بزرگی اور شان کے لائق ہے، اس پر جو ہے وہ چڑھ کے آ جانا۔ تو اللہ نے یہ براق کو بھیجا تھا آپ کی عظمت، اظہار عظمت کے لیے، ورنہ نبوت کی پرواز اس سے زیادہ ہے۔ اور پھر تمام انبیاء نیچے گئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرشتوں نبیوں سے اوپر ہیں، اللہ کے حضور ہیں، عرش عظیم پر ہے۔ راز و نیاز کی باتیں ہوئی، کیا ہوئی؟ کرنے والا جانتا ہے، جس کے ساتھ کی وہ جانتا ہے۔ کرنے والا جس نے باتیں کی، گفتگو کی، جس سے کی، یا وہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے۔ واہ شب اسرا دیاں تیاریاں، عرشیاں راواں سجائیاں ساریاں۔ ٹھیک ہے، مصطفیٰ دے آ کے جبریل نے پیر چومے، نالے اکھیاں ٹھاریاں، اور سب نبی میرے نبی دے مقتدی، سب نے منیاں او دیاں سرداریاں، برق نالو تیز رف رفتے براق، سونیاں سونے دیاں اسواریاں۔ کس طرف سونا گیا آیا کیویں، کس طرف سونا گیا آیا کیویں، اتھے آ کے سبے سوچا ہاریاں۔ جی سن دیا ہی من لیا صدیق نے، صدیق نے تو نہیں کہا کیسے گئے، کیسے آئے، کیسے گئے۔ ابو جہل کہنے لگا اگر کوئی کہے، کیسا پہلے اس نے یعنی ایک جال بچھایا تھا، اگر کوئی کہے کہ میں ایک رات کے اندر مسجد اقصیٰ میں گیا، آسمانوں پر گیا، عرش بری پر گیا، اور پھر واپس بھی آ گیا، رات عشاء کے بعد تمہارے پاس تھا اور فجر کے وقت بھی تمہارے پاس، رات عشاء کے بعد تمہارے پاس اور پھر فجر کے وقت بھی تمہارے پاس، اور پھر رات کو گیا، رات کو ہی آ گیا۔ مسجد اقصیٰ تک تو 1 مہینے کا سفر ہے، جانا 1 مہینے کا، آنا تیز رفتار اونٹ پر، اور پھر آگے جو آسمان کے مرحال ہیں وہ تو باقی ہیں۔ محمد کہتے ہیں رات میں تمہارے پاس تھا، صبح بھی تمہارے پاس ہوں، میں گیا انبیاء کو نماز پڑھا کر، تو ان کی عقل عاجز آ گئی تھا۔ عقل تو عاجز آنی تھی کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عقل عاجز کر دے، عقل عاجز کر دے، عقل میں آئے نہ۔
اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ عقل میں کیسے آتا؟ کیونکہ یہ معجزہ تھا، کیسے آتا؟ اس لیے کہنے لگا کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے ایسے کیا ہے تو آپ مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی کہے تو یہ بات ماننے والی، ابو بکر نے کیا کہا؟ اگر کوئی کہے تو یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ اس نے کہا محمد کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سچ کہتا ہے۔ اس نے کہا کیسے ہے؟ انہوں نے تو کوئی کہنا ہے، وہ کوئی ہے، محمد کوئی ہے۔ اگر کوئی کہے تو نہیں بات ماننی، اگر محمد کہے تو بات سچ ہے، کیونکہ محمد کوئی نہیں ہے، محمد خاص ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب ہیں۔ اور تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گئے تو پھر سچ کہتے گئے، میں تو اسے آگے بھی مانتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا وہ کیا؟ کہا روزانہ فرشتہ آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، آتا بھی ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے۔ فرشتہ ان کا غلام ہے، ان کا امتی ہے، وہ آ جا سکتا ہے تو یہ نہیں آ جا سکتے۔ جبریل آتا بھی ہے جاتا بھی ہے جی، اگر وہ پیغام لے کر آتا ہے پھر واپس جاتا ہے، ہم آسمانوں کی خبریں ہمیں دیتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، حضور ہمیں بتاتے گئے۔ ہم تو جبریل علیہ السلام جو ان کا غلام ہے، وہ روزانہ کئی مرتبہ آئے جائے، اگر اس میں اتنی ہمت اور طاقت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے تو ہمارے نبی تو ان کے بھی آقا ہے۔ والے نے کہا کہ سن دیائی، ایک لمحہ بھی نہیں دیر لائی، ایک لمحہ بھی دیر نہیں لائی، سوچیا نہیں، چوں چاں دی گنجائش نہیں، کوں کاں دی گنجائش نہیں، سوچیا تک نہیں، ٹھیک ہے۔ سن دیا ہی من لیا صدیق نے، سن دیا، اسی دن کہا گیا، ابو بکر نام ہے آپ کا، اسی دن کہا گیا صدیق سچا، صدیق سچا۔ ابو جہل سے سن کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سنا ہے معراج پر گئے تھے، سنا ہے معراج پر گئے تھے، جی گیا تھا۔ عرض کی آقا کیسے گئے، کہاں کہاں گئے؟ حضور نے بیان شروع کیا۔ جب حضور بیان فرماتے تو ابو بکر کہتے صدقتا، سچ ہے، صدقتا سچ ہے، صدقتا سچ ہے، صدقتا سچ ہے۔ حضور بیان کرتے جا رہے ہیں، صدیق کرتے جا رہے ہیں، صدقتا سچ ہے، صدقتا سچ ہے۔ واقعہ مکمل ہوا تو فرمایا انت صدیق، تم ہی تو سچا ہے۔ اسی دن صدیق، ابو بکر کو صدیق کہا گیا۔ ابو بکر کو یہ لقب اسی دن ملا جس دن معراج کی تصدیق کی۔ تو اس لیے کہنے والے نے کہا سن دے آئی من لیا صدیق نے، چنگیاں لا کے نبھائیاں یاریاں، واہ شب اسرا دیاں تیاریاں، عرشیاں راواں سجائیاں ساریاں، ایو ظہوری رات اے معراج دی، ایو ظہوری رات اے معراج دی، بیڑیاں امت دیاں جس تاریاں، بیڑیاں امت دیاں جس تاریاں۔ اسی رات امت کے مقدر، امت کے بخت جاگ گئے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عظیم پر بلا کر اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کی، اور ان باتوں میں جب اللہ نے فرمایا اے حبیب میرے لیے زمین سے کیا لائے ہو، میرے لیے زمین سے کیا لائے ہو، ساری کائنات کے خزانوں کا مالک، فرمایا میرے لیے کیا لائے ہو؟ عرض کیا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں۔ تو بتائیے کیا چیز ہے اللہ کے پاس نہیں ہے؟ کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا تھی؟ عاجزی۔ اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ عجز سے پاک ہے، اللہ کے پاس عاجزی نہیں، عاجزی کے لیے بندہ ہے، اللہ عاجزی سے پاک ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے پیارے مولا عاجزی لے کر آیا ہوں تیری بارگاہ میں، وہ نہیں، ساری قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، بدنی عبادتیں تیرے لیے ہے۔ آگے سے کیا ارشاد فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، کس نے کہا؟ اللہ نے۔
اے محبوب تجھ پر سلام ہو، تجھ پر سلام ہو اور رحمتیں ہو۔ دیدار خدا ہے، راز و نیاز کی باتیں ہیں، خدا کی بارگاہ میں خوشنودی کا اظہار، عاجزی کا اظہار، آگے کے سلام کا جواب آیا، رحمتیں برکتیں نازل ہوئی۔ یہاں آ کر امت کو نہ بھولے، یہاں آ کر امت کو یاد رکھا۔ تو جب کہا اللہ نے السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے محبوب آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو، تو تب محبوب نے آگے سے یہ کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت پر بھی سلام، میری امت کے صالحین پر بھی سلام۔ یہاں امت کو یاد رکھا، یہاں امت کو یاد رکھا جب اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، خاص مہربانیاں اور خاص عطائیں ہو رہی تھی، اس وقت جو ہے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے میرے مولا میری امت پر بھی سلام، میری امت کے صالحین پر بھی سلام۔ تو کیا شان ہے حضور کی، اور کیا شان ہے حضور کی امت کی، کیا شان ہے حضور کی امت کی۔ سب امتوں سے اعلیٰ، سب نبیوں سے یہ اعلیٰ نبی، سب امتوں سے امت اعلیٰ۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ہمیں چاہیے ہم حضور کے قوانین پر عمل کریں، حضور کے احکام، حضور کی اتباع کریں، حضور سے محبت عقیدت کا اظہار کریں، حضور کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ طریقے پر اپنی زندگی بسر کریں۔ تو پھر جب حضور کے طریقے پر آپ کے فرامین کے مطابق زندگی بسر ہوگی تو پھر کیا ہوگا، دنیا میں بھی عزت ہوگی، قبر میں بھی ہوگی، معاشر کے میدان میں بھی عزت ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، اور اس دنیا میں بھی اور قبر میں بھی عصر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہمارے سینے میں قائم و دائم ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری اس محفل پاک کو اپنی پاک اور مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین وما علیہ۔